بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اب وہ بپھرا ہوا گھوڑا کسی کو بھی اپنی پیٹھ چھونے تک نہیں دے رہا تھا اور ہر کوئی اس کی ہیبت سے پیچھے ہٹ رہا تھا، مگر سکندر خاموشی سے اس تمام منظر کا بغور جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی ذہانت سے یہ سمجھ گیا کہ آخر اس جانور کی وحشت اور غصے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ سکندر کی سمجھ میں پہلی بات یہ آئی کہ گھوڑے کے گرد لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا اور ان کے شور و غل کی وجہ سے گھوڑا بدک کر سرکشی کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسری اور سب سے اہم وجہ جو سکندر نے بانپ لی تھی وہ یہ تھی کہ گھوڑا اس وقت سورج کے سامنے بالکل ایسے رخ پر کھڑا تھا کہ اسے زمین پر اپنا ہی سایہ دکھائی دے رہا تھا، اور جب بھی گھوڑا ذرا سی حرکت کرتا تو وہ سایہ بھی ہلتا ہوا محسوس ہوتا، جس سے گھوڑا بری طرح خوفزدہ ہو کر بدک جاتا تھا، اور اسی سایہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کسی سوار کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے وہاں موجود تمام لوگوں اور ماہر شاہ سواروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ گھوڑا انتہائی ناکارہ، بدکنے والا اور بالکل بیکار ہے۔ لیکن اسی لمحے نوجوان سکندر آگے بڑھا اور بڑے اعتماد سے پکارا، نہیں، یہ ایک بہترین اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، لیکن افسوس کہ یہاں کھڑے لوگ اس سے کام لینے کا ہنر اور سلیقہ ہی نہیں جانتے۔ اس نے اپنے باپ شاہ فلپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے نامی گرامی شاہ سوار اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش میں ناکام رہے، لیکن میں آپ کو اس سرکش گھوڑے پر سواری کر کے دکھاتا ہوں۔ سکندر کی یہ ہمت دیکھ کر اس کا باپ فلپ بے حد خوش ہوا۔ سکندر نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ وہاں موجود تماشائیوں کے ہجوم کو ہدایت کی کہ وہ ذرا فاصلے پر جا کے کھڑے ہو جائیں اور بالکل شور نہ کریں تاکہ گھوڑے کی وحشت کم ہو سکے۔ اس کے بعد اس نے کمال ذہانت سے گھوڑے کو اس رخ پر کھڑا کیا جہاں اسے زمین پر اپنا ڈراؤنا سایہ دکھائی نہ دے۔ اس نے بڑے پیار اور دھیمے انداز میں گھوڑے کا منہ سورج کی طرف پھیر دیا تاکہ دھوپ اس کی آنکھوں میں رہے اور سایہ اس کی پشت کی طرف چلا جائے۔ اس طرح گھوڑے کا اپنے ہی سائے سے ڈرنے کا خوف ختم ہو گیا۔ پھر سکندر نے کمال شفقت سے گھوڑے کی گردن تھپ تھپائی اور اس کے سامنے تھوڑی سی گھاس ڈالی۔ اب چونکہ نہ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، نہ شور و غل اور نہ ہی اسے اپنا سایہ پریشان کر رہا تھا، اس لیے وہ سرکش جانور کافی حد تک پرسکون ہو گیا۔ جیسے ہی گھوڑے نے اطمینان سے گھاس کھانا شروع کی، سکندر نے بھاگے بالکل ڈھیلی چھوڑ دیں اور ایک بھرپور جس لگا کر دوسرے ہی لمحے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ شروع میں گھوڑا کس قدر تنا اور اپنے جسم کو جھٹکا دیا تاکہ سوار کو گرا سکے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ سکندر اس کی پیٹھ پر پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ سکندر نے اسے میدان میں سرپٹ دوڑانا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس موزور اور سرکش گھوڑے کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ شاہ فلپ بیٹے کی اس مہارت پر دنگ رہ گیا اور اس نے وہی گھوڑا سکندر کو انعام کے طور پر دے دیا۔ یہی وہ مشہور زمانہ گھوڑا بیوسیفالس ہے جو آج بھی سکندر کے زیر استعمال اور اس کا سب سے وفادار ساتھی ہے۔ یہاں تک قصہ سنانے کے بعد جب فلوٹس خاموش ہوا تو کریٹس نے گہرے تاثر کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور اٹھتے ہی کہنے لگا، میرے بھائی، جو کچھ میں نے تم سے پوچھا تھا وہ تم نے بڑی تفصیل اور خوبصورتی سے مجھے بتا دیا ہے، جس کے لیے میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ تم مجھے لشکرگاہ لے جانا چاہتے تھے تاکہ دوسرے سالاروں اور لشکریوں سے میرا تعارف کراؤ، تو اب اٹھو، ہمیں لشکر کی طرف چلنا چاہیے۔ یہ سن کر فلوٹس بھی پھرتی سے اٹھا اور کریٹس کو ساتھ لے کر لشکرگاہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسوس کے میدان میں ایرانی شہنشاہ کو عبرتناک شکست دینے کے بعد سکندر اعظم نے کئی ہفتوں تک اسی مقام پر قیام کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسوس کی یہ جنگ اس قدر ہولناک اور خونریز تھی کہ اگر یونانیوں کو ذرا سی بھی ناکامی ہوتی تو ان کا پورا لشکر مکمل تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا۔ اس قیام کے دوران سکندر نے اپنے لشکریوں کے ذہنوں سے جنگ کی ہیبت اور موت کا خوف نکالنے کے لیے ان کے ساتھ انتہائی شفیق برتاؤ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو قیمتی انعامات اور مال غنیمت سے خوب نوازا تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور وہ اگلی مہمات کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی عرصے میں سکندر کو یونان اور دیگر مفتوحہ علاقوں سے تازہ دم کمک اور فوجی امداد بھی مسلسل موصول ہوتی رہی، جس نے یونانی لشکر کو مزید طاقتور بنا دیا۔ سب سے پہلے جزیرہ قبرص سے بحری جہازوں کا ایک بڑا بیڑا سکندر کی مدد کو پہنچا۔
پہنچا۔ ان قبرصی لشکریوں نے ایرانی شہنشاہ کے خلاف سکندر کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے اپنی بھرپور خدمات پیش کیں۔ اسی دوران ارادویس جزیرے کے مذہبی پیشوا اور پجاری بھی ایک وفد کی صورت میں سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے التجا کی کہ انہیں اپنی قدیم قربان گاہوں پر اپنے مخصوص مذہبی طریقے سے قربانی کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اس سے قبل انہیں یہ آزادی حاصل نہیں تھی۔ سکندر نے ان کے عقائد کا احترام کرتے ہوئے انہیں اپنی مرضی کے مطابق قربانیاں کرنے کی کھلی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ بیروت سے بھی ایک معزز وفد انتہائی قیمتی اور نایاب تحائف لے کر سکندر کے پاس پہنچا۔ ان لوگوں نے تحائف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سکندر کو بیروت کی قدیم تاریخ سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ ان کا شہر اسٹاریا نامی اس عظیم دیوی نے تعمیر کیا تھا جو شیر پر سوار ہو کر گھنے جنگلوں سے نمودار ہوتی تھی۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ بیروت دراصل ایک سامی لفظ ہے جس کے معنی کنویں کے ہیں۔ ان وفاداریوں کے اظہار کے ساتھ بیروت کے لوگوں نے سکندر کی ہمت کی تعریف کرتے ہوئے کہا اسے دیوتاؤں نے ایک خاص غیبی قوت عطا کر رکھی ہے جس کی بدولت وہ ناقابل تسخیر فتوحات حاصل کر رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے سکندر سے یہ عاجزانہ درخواست بھی کی ان مسلسل جنگوں کے دوران وہ تجارت کے ذرائع اور معاشی وسائل کو متاثر نہ ہونے دے تاکہ عام لوگوں کی زندگی کا پہیہ چلتا رہے۔ برسین سے شادی کے بعد سکندر نے کئی ہفتوں تک اسی میدان میں اپنا قیام برقرار رکھا۔ مورخین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگرچہ دونوں رشتے ازدواج میں بن چکے تھے لیکن سکندر اور برسین کے درمیان باہمی قربت اور دلی لگاؤ کا کوئی گہرا رشتہ استوار نہ ہو سکا۔ جہاں تک برسین کی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ نہایت خاموش، سنجیدہ اور حلیم الطبع خاتون تھی۔ نسلی طور پر اس کا تعلق ایران کے ایک نہایت معزز اور امیر ترین گھرانے سے تھا، مگر اس نے یونانی درسگاہوں سے تعمیل حاصل کر رکھی تھی جس کی وجہ سے اس کے مزاج میں ایک خاص قسم کا توازن تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسوس کے میدانوں میں قیام کے دوران برسین نے کبھی بھی سکندر کے سیاسی یا جنگی خیالات میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ زیادہ تر اپنی خیمہ گاہ میں ہی رہتی اور اپنے ملازموں کے ذریعے ضروری امور انجام دیتی تھی۔ اس کے آس پاس جو بھی گفتگو ہوتی وہ اسے خاموشی سے سن لیتی۔ اس نے سکندر سے کبھی کسی چیز کی فرمائش کی اور نہ ہی کچھ مانگا۔ وہ اپنی خلوت پسندی اور تنہائی میں خوش تھی۔ سکندر کی رفیق حیات بننے کو اس نے نہ تو اپنے لیے باعث عزت و فخر سمجھا اور نہ ہی اسے کسی عزت کے طور پر قبول کیا، بلکہ وہ اسے زندگی کا ایک خاموش فیصلہ سمجھ کر نبھا رہی تھی۔ سکندر کے بعض قریبی ساتھیوں کا خیال تھا کہ وہ ایک پردادار سائے کی مانند تھی جو ہمیشہ اپنے شامیانے کی اوٹ میں رہتی، مگر اس کے باوجود سکندر اس کی رفاقت اور خاموش صحبت میں عجیب سا آرام اور ذہنی سکون محسوس کرتا تھا۔ مورخین کے مطابق سکندر شادی کے بعد بھی برسین کے پیچیدہ اور گہرے مزاج کو کبھی پوری طرح سمجھ نہ سکا۔ برسین چونکہ اس سے قبل ایران کے مشہور سالار ممنون کی زوجہ رہ چکی تھی جو بہادری، دوراندیشی اور اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے ایران کی سلطنت کا ایک اہم ترین ستون مانا جاتا تھا۔ اہل مقدونیہ اور یونانیوں کے دلوں میں ممنون کا بے حد احترام تھا۔ یونان کے لوگ ایرانی شہنشاہ کی عزت نہیں کرتے تھے اور اسے ایک کمزور حکمران سمجھتے تھے، لیکن ممنون کی جرأت، بہادری اور اعلیٰ اخلاق سے وہ شدید متاثر تھے۔ یونانیوں کے نزدیک دارا کی حیثیت اس لیے بھی گر گئی تھی کیونکہ وہ اسوس کے میدان میں شکست کے آثار دیکھتے ہی بزدلی دکھاتے ہوئے نہ صرف اپنے عظیم لشکر بلکہ اپنے ہتھیاروں اور اپنی خواتین کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا۔ برسین اور سکندر کے تعلقات کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ برسین کو سکندر کے پوشیدہ خیالات کا کوئی علم نہیں تھا اور اسے سکندر کے روزمرہ کے کاموں سے بھی کوئی خاص سروکار نہیں تھا۔ سکندر جب صبح کے وقت بیدار ہوتا تو اپنے شامیانے سے باہر نکل کر سمندر کے کنارے واقع ان چٹانوں کی طرف جاتا جہاں وہ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے قربانی کیا کرتا تھا، پھر خیمہ گاہ واپس آ کر کھانا کھاتا اور اس کے بعد اپنے تجربہ کار سالاروں کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ کی فوجی مہمات اور جنگی حکمت عملی پر طویل بات چیت کرتا تھا۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ سکندر اور برسین دونوں کے پاس ایک ایسی پراسرار چیز تھی جسے وہ ایک دوسرے سے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ سکندر کے پاس چاندی کا ایک قیمتی صندوقچہ تھا جسے وہ ہمیشہ اپنی خوابگاہ میں بستر کے نیچے چھپا کر رکھتا تھا، جبکہ برسین کے پاس ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا جسے وہ سکندر کی نظروں سے بچا کر رکھتی تھی، کیونکہ اس ڈبے کے اندر موجود اشیاء برسین کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھیں۔ کہتے ہیں ایک روز سکندر نے برسین کو وہ ڈبہ چھپاتے دیکھ لیا تھا اور جب ایک دن برسین اپنی بہن انائتا سے ملنے گئی تو سکندر نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر
کر اس کے سامان کی تلاشی لی۔ آخرکار اس نے وہ ڈبہ ڈھونڈ نکالا جو ہاتھی دان کا بنا ہوا تھا۔ اسی دوران برسین اچانک خیمے میں داخل ہو گئی اور سکندر کو اس حالت میں دیکھ کر بڑی سنجیدگی سے مخاطب ہوئی۔ آپ یقین رکھیں اس ڈبے میں میرے یا آپ کے لیے کوئی زہر نہیں ہے۔ اس موقع پر سکندر نے برسین کی طرف حیرت اور غور سے دیکھا۔ وہ ڈبہ کچھ اس مہارت سے بند کیا گیا تھا کہ سکندر سے کھل نہیں رہا تھا۔ تب برسین خود آگے بڑھی اور ڈبے کی ایک خاص سمت کو ذرا سا دبایا تو اس کا ڈھکن کھل گیا۔ ڈبے کے اندر چند زیورات اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ بڑی ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، جن میں ایک خوبصورت بازو بند، چھوٹا سا گوشہ تاج اور کانوں کی بالیاں شامل تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ متاثر کن بات یہ تھی کہ ان تمام زیورات پر یہ جملہ کندہ تھا: ممنون کی طرف سے برسین کے لیے تحفہ محبت۔ دوسری جانب وہ خفیہ چیز جو سکندر ہمیشہ برسین سے چھپاتا تھا، وہ چاندی کا ایک انتہائی قیمتی صندوقچہ تھا۔ سکندر اپنے پاس ہمیشہ مشہور یونانی شاعر ہومر کی عظیم رزمیہ نظم ایلیڈ کا ایک خاص نسخہ رکھا کرتا تھا، کیونکہ اسے ٹرائی کی جنگ اور اس کے عظیم جنگجو سرداروں کی داستانوں سے جنونی عشق تھا۔ چاندی کے اس صندوقچے میں، جسے وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل اپنے بستر کے نیچے رکھتا تھا، اس نے ایلیڈ کا وہ نادر نسخہ نہایت حفاظت سے چھپا رکھا تھا۔ اناہیتا ایک روز خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک برسین داخل ہوئی۔ اناہیتا اپنی جگہ سے اٹھ کر تقریباً بھاگنے کے انداز میں آگے بڑھی اور اپنی بہن سے گلے ملی، پھر اس کا بازو پکڑ کر بڑے پیار سے اپنے قریب بٹھا لیا۔ بیٹھتے ہی اناہیتا نے بڑی بےتابی سے پوچھا: میری بہن، تیری اور میری ملاقات کئی دنوں کے بعد ہو رہی ہے، سچ بتاؤ سکندر کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ جواب میں برسین کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی اور وہ کہنے لگی: بس معمول کے مطابق ہی ہے، پر ویسا ہرگز نہیں جیسا ممنون کا میرے ساتھ تھا۔ ممنون اور سکندر کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک غلام نے مجھے تانبے کا بنا ہوا ایک سام پیش کیا جو بازوبند کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں نے وہ تانبے کا سانپ اپنے بازو پر پہن لیا، لیکن سکندر جب باہر سے آیا اور میرے بازو پر اس زیور کو دیکھا تو نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ایک دم میری طرف لپکا اور اس سانپ کو پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ میرے بازو کو شدید تکلیف پہنچی۔ اس نے وہیں بس نہیں کیا بلکہ غصے میں خیمے سے باہر نکل کر اس تانبے کے زیور کو سمندر کی لہروں میں پھینک دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اپنے عجیب سلوک پر اس نے کوئی معذرت کی نہ کوئی وجہ بتائی۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ہاتھی دان کا ڈبہ جس میں میرے قیمتی جواہرات رکھے ہیں، جو تمہارے بھائی ممنون نے مجھے دیا تھا، تمہیں تو پتا ہے کہ اس ڈبے میں کوئی کفل نہیں تھا بلکہ اسے بند کرنے کے لیے ایک خفیہ طریقہ استعمال ہوتا تھا۔ سکندر اس ڈبے کے راز کو جاننے کے لیے اس قدر بے چین تھا کہ ایک روز جب میں خیمے میں نہیں تھی تو وہ اسے کھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں جب خیمے میں داخل ہوئی تو وہ پکڑے جانے پر تھوڑا سا پریشان ہو گیا، تاہم میں نے خود ہی وہ خفیہ گوشہ دبا کر ڈبہ کھولا اور اسے اپنا سارا زیور دکھا دیا۔ بہرحال اس تانبے کا سام پھینکنے کے بعد سکندر میرے لیے ایک نہایت خوبصورت سنہری کنگن لایا ہے جس پر سفید رنگ کے قیمتی جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ نیا زیور پہننے کو میرا دل تو بالکل نہیں چاہتا، لیکن محض سکندر کا دل رکھنے اور اسے خوش کرنے کے لیے میں روزانہ وہ کنگن پہن لیتی ہوں۔ برسین جب اپنی بات مکمل کر کے رکی تو اناہیتا نے متجسس ہو کر پوچھا: کیا جس طرح کا پراسرار سلوک وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے ویسا ہی رویہ اس کا دوسروں کے ساتھ بھی ہے؟ جواب میں برسین کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی اور وہ کہنے لگی: یہ شخص واقعی ایک عجیب و غریب انسان ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دوسروں کی نسبت میرے ساتھ پھر بھی اس کا سلوک بہتر ہے، لیکن اپنے سالاروں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت مختلف اور حیران کن ہے۔ میں نے اپنی خیمہ گاہ میں موجودگی کے دوران جب اس کے سالاروں کو ملنے آتے دیکھا تو ان کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ اب میں نہ صرف سکندر بلکہ اس کے جرنیلوں کی ذہنیت سے بھی کافی حد تک واقف ہو چکی ہوں۔ ان میں سے سب سے زیادہ چالاک، دھوکہ دہی میں ماہر اور موقع پرست انسان سالار بطلیموس ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ سکندر اسی بطلیموس پر اندھا اعتماد کرتا ہے اور اپنی اہم ترین ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اسی پر ڈالتا جا رہا ہے۔ دوسرا بڑا سالار پارمینو ہے جو ایک نہایت مخلص اور دیانتدار انسان ہے۔ پارمینو کے 2 بیٹے ہیں جن میں سے فلوٹس زیادہ نمایاں ہے اور وہ اکثر سکندر سے ملنے آتا رہتا ہے۔ یہ فلوٹس سکندر کے ہر حکم کی حرف بہ حرف تعمیل کرنے والا جانثار ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ جب وہ ملاقات کر کے واپس جاتا ہے تو سکندر کے چہرے پر بے یقینی اور غصے کی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو سکندر بطلیموس اور فلوٹس دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے، لیکن میرے مشاہدے کے مطابق وہ
بطلیموس کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بطلیموس سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ اس کے برعکس وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ فلوٹس کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بہرحال ان تمام ملاقاتوں اور حالات کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مستقبل میں سکندر کا سب سے بڑا اور خطرناک حریف یہی بطلیموس ثابت ہوگا، جبکہ بیچارہ پارمینو اور اس کے دونوں بیٹے تو سکندر کے لیے انتہا درجے کے مخلص، وفادار اور سچے جانثار ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد برسین کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، پھر اپنی بہن انائتا کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، آخر کرٹیس کہاں ہے؟ انائتا نے فوراً جواب دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فلوٹس کے ساتھ باہر نکلا ہے۔